اور خواتین و حضرات، ہماری مختلف اقلیتوں سے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، میں پہلے تو آپ سب کو اس دن پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اقلیتوں کا دن۔ میں سب سے پہلے اپنی ویژن آپ کو پاکستان کی دینا چاہتا ہوں، اور یہ ویژن میں نے زیادہ الیکشن سے پہلے ویژن سامنے نہیں لے کے آیا، اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کروں گا تو میں بھی ووٹ لینے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کن لوگوں نے اسلام کے نام پہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور وہ کس وجہ سے وہ اسلام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے۔ اس لیے میں نے زیادہ بات نہیں کی، لیکن جب سے حکومت میں آیا ہوں تو میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست پاکستان کا جو ماڈل تھا، کیونکہ واحد ملک ہے دنیا میں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، تو یہ اگر اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اس کی ویژن کیا ہونی چاہیے تھی؟ تو مسلمانوں کے لیے تو ایک ہی ریاست ہے جو کہ ہمارے لیے ماڈل ہے، اور وہ تھی مدینہ کی ریاست۔ وہ کیوں تھی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور قرآن کے اندر ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سیکھیں، ان کی سنت سے سیکھیں، ان کی شریعہ پہ چلیں۔ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں تو صحیح کہ یہ ملک کا مقصد کیا تھا، اس کی کیا ویژن تھی۔ اور مدینہ کی ریاست کو سٹڈی کیے بغیر ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیوں بنے تھے۔ ہم اس لیے نہیں بنے تھے کہ ایک یہاں ڈومینیٹ کرتی تھی ہندو ایلیٹ، اس کو ہم نے ہٹا کے تو ایک مسلم ایلیٹ بٹھا دی ہے۔ ہم اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا۔ اس کا ایک بڑا، اگر آپ علامہ اقبال کی جو پچھلے 500 سال میں شاید ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا مسلمان ذہن تھا، اگر آپ ان کا فلسفہ پڑھیں، اور وہ تو ایک سمندر بھی ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ پڑھیں اس کا مقصد، کہ جب انہوں نے کانسیپٹ دے رہے تھے پاکستان کا، تو وہ بار بار کہتے تھے کہ وہ جب مسلمان اٹھتا ہے تو وہ مدینہ کے ریاست کے ماڈل کی طرف جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، جب وہ گرتا ہے اس ماڈل سے دور چلا جاتا ہے۔ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس کی پوری سٹڈی کی جائے، وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست۔ اور اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر چیئرز دی جائیں، یعنی مدینہ کی ریاست کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈیز کریں، اسکالرشپ آئے، لوگوں کو انٹلیکچولی سمجھ آئے کہ وہ کیا تھی، کیونکہ مدینہ کی ریاست ایک ماڈرن سٹیٹ تھی۔ 1400 سال پہلے کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ماڈرن سٹیٹ تھی۔ اس کے اندر رویے دیکھیں کہ سرکار مدینہ کا اقلیتوں سے کیا رویہ تھا۔ ریس کے اوپر نسل پرستی اب تھی، ان کے آخری خطبے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، اس لیے ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے جو مرضی ہمارا رنگ ہو۔ رول آف لا کے اوپر کیا بات ہوئی تھی، اور پھر جو انہوں نے پہلی دنیا کی تاریخ میں ویلفیئر سٹیٹ بنائی تھی، کہ ایک سٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی، کمپیشن تھا، رحم تھا، انسانیت تھی، سب ماڈرن کانسیپٹس ہیں۔ آپ اگر آج ماڈرن سٹیٹس پہ جا کے دیکھیں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ سیولائز سٹیٹس ہیں، اسکینڈینیویا کے ملک دیکھیں، آپ کو اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی جو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ میں 1400 سال پہلے کی تھی، ماڈرن سٹیٹ تھی۔ تو اقلیتوں سے، کیونکہ آج اقلیتوں کا دن ہے، اس کا بیسس کیا تھا؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا؟ یہ جو بھی بات کی کہ نجران سے جو مسیح برادری کے لوگ آئے، ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا، سینٹ کیتھرینز چرچ، اس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کہ قیامت تک تمہاری جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسلمان پروٹیکٹ کریں گے۔ یعنی جو وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
ہمیشہ کے لیے قیامت تک ہمارے لیے ایک مثال رہے گی، اور ہمارے لیے ایک روڈ میپ ہے، ہمارے لیے ایک راستہ ہے جس راستے پہ ہم نے چلنا ہے، جس کو سنت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیوں ان کو ساتھ اور ایکول شہری ان کی عبادت گاہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو آزادی تھی اپنی دین کو اوپر چلنے کے لیے، کیوں انہوں نے کیا تھا؟ جب وہ تکڑے بھی ہو گئے، جب سارا عرب بھی ان کے نیچے آ گیا، انہوں نے چینج تو نہیں کیا، ان کا رویہ تو وہی تھا، کیونکہ اس کی ایک بیسز ہے۔ قرآن کے اندر حکم ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وہ دین میں کیوں زبردستی نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کون ایمان لے کے آتا ہے، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی پہ۔ یہ تو پیغمبروں کو بھی اللہ نے، ان کو بھی یہ طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی کو ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ نے دیا تھا کہ آپ کا کام ہے صرف پیغام دینا۔ کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا، وہ تو صرف اللہ کی جورسڈکشن ہے۔ تو انسان کے تو ہاتھ میں نہیں، اللہ نے پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں اللہ نے یہ جورسڈکشن دی تھی کہ آپ کسی کو ایمان کی طرف لے آئیں، صرف پیغام دینا تھا۔ پیغمبر پیغام دیتے تھے، کیا وہ انسان ایمان لاتا تھا نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم آج یہ کیسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا، کسی شادیاں کر کے عورتوں کو کرنا، جو یہاں آج کئی دفعہ سندھ میں ہم سنتے ہیں، یا لوگوں کو بندوق کی نوک کے اوپر ہم کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، یا ان کو ماریں ان کے دین کی وجہ سے۔ یہ تو سب چیزیں غیر اسلامی ہیں، کیونکہ بنیاد یہ یاد رکھنا کہ جب پیغمبر کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی تھی کسی کو ایمان لانے پہ، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، نہ ان کی بیوی ایمان لائی، نہ ان کا بیٹا ایمان لایا، پیغمبر تھے اللہ کے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی نہیں ایمان لے کے آئی، تو اللہ کے پیغمبروں کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا۔ تو جب آپ اس کی بیسس سمجھ جائیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقلیتوں سے وہ رویہ تھا، مکمل آزادی تھی۔ اور بڑی دیر تک آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو یہ لوگ زبردستی کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں، نہ وہ اسلام کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ اپنا دین جانتے ہیں، نہ وہ قرآن جانتے ہیں، نہ وہ سنت جانتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست کی ہم اس لیے بھی بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ماڈرن سٹیٹ تھی، کہ اس کے اندر جو کانسیپٹس تھے وہ سارے ماڈرن تھے۔ اور ایک مثال ہے، اور سب سے بڑی مثال یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری کے خلاف کیس ہار جاتے ہیں، قاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، بیٹے کی گواہی نہیں قبول کرتا قاضی۔ اب یہ کانسیپٹ سوچیں، خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں، اور حضرت علی مسلمان جانتے ہیں ان کو کیا مقام ہے، تو وہ کوئی تصور کرے کہ وہ کیسے ایک کیس کرتے ہیں اور کیسے ہار جاتے ہیں، سچ پہ کھڑے ہوں گے، لیکن قاضی ان کے بیٹی کی گواہی قبول نہیں کرتا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت۔ آج ذرا دیکھ لیں، یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا، یہ جو مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں، آپ کانسیپٹ سمجھیں وہ کتنا بڑا کانسیپٹ تھا کہ ایک خلیفہ وقت بھی قانون کے نیچے ہے۔ آج آپ تماشا دیکھیں پاکستان میں، بڑے بڑے جو کہ اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں، جو پرائم منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں، کوئی پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے، وہ عدالت میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں جب ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ ثابت کرتے جا کے ڈاکیومنٹ سے کہ جناب میں بے قصور ہوں۔ میں نے 9 مہینے عدالت میں 60 ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیے، میں تو باہر سے کمائی کر کے پیسے پاکستان لے کے آ رہا تھا، میں تو پاکستان پیسے لے کے آ رہا تھا، یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر جا رہے ہیں،
میں نے 60 ڈاکیومنٹس دی کیونکہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں, میں جواب دہ ہوں. اسلام میں قانون کے اوپر کوئی نہیں. حضرت عمر سے عام آدمی پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کپڑے آپ نے کدھر سے خریدا ہے, کدھر سے پیسہ آیا. اور یہاں جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر 10 سالوں میں 24,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھایا ہے, ان سے جب جواب طلب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انتقامی کارروائی ہو گئی. ماڈرن کانسیپٹس ہیں, ہم پیچھے چلے گئے ہیں. یہ ہمارا ملک, جو جتنے ہمارے ملک کے آج مسئلے ہیں, ہم وہ جو مدینہ کی ماڈرن سٹیٹ کے اوپر ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ان کے مثال پہ چلو, ہم اس سے پیچھے چلے گئے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ یہودی شہری کیس جیتا ہے خلیفہ وقت کے ساتھ. نمبر 1 رول آف لا, کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. لیکن نمبر 2 کہ ایک عام شہری, ایک اقلیت, اس کو وہ حق تھا, اس کو پوری طرح ایک معاشرہ حق دیتا تھا, پوری طرح وہ ایک مکمل شہری تھا, ایک ریاست کا شہری تھا, رائٹس تھے اس کے پورے کہ وہ چیلنج کر سکے خلیفہ وقت کو. یہ سوچیں, آج چھوڑیں پاکستان, ہم تو اب پیچھے چلے گئے ہیں. آپ باقی دنیا میں دیکھیں کتنی دنیا کے ملکوں میں اس طرح ہو سکتا ہے. آج آپ مجھے بتائیں جو آج ماڈرن سٹیٹس ہیں, آپ تصور کر سکتے ہیں کسی ماڈرن سٹیٹ میں بھی آج یہ ہو, جو ویسٹرنائز سیولائز سٹیٹس ہیں, کہ ایک اقلیت جا کے ملک کے صدر یا سربراہ سے کیس ہار جائے, جیت جائے. تو ماڈرن سٹیٹ تھی. کانسیپٹس دیکھیں کیوں وہ اتنا بڑا وہ سیولائزیشن اکٹھا ہوا تھا, کیونکہ سارے جو اقلیتیں تھیں وہ سٹیک ہولڈرز تھے, وہ اس ریاست کو قبول اپنا ہی ریاست سمجھتے تھے, ان کی سٹیک تھی اس کے اندر, جو مکمل شہری تھے, حقوق تھے پورے. ہم نے پاکستان کو ان کانسیپٹس, ہماری آئیڈیل کیا ہے, اس سٹیٹ کی طرف جانا جس کے اصولوں کے اوپر ایک قوم کھڑی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے دنیا کی امامت کی تھی. سویلائزیشن, سائنس, سب میں دنیا میں آگے نکل گئے تھے. تعلیم کے اوپر جو انہوں نے زور دیا, ہم دیکھیں کتنا ہمارا تعلیم کا کیا حال ہے. ابھی مینشن آپ نے کیا کہ اقلیتوں کے لیے تعلیم, تو تعلیم ہے کدھر؟ 50% تو ہمارے لوگوں کو ان پڑھ ہیں اس وقت. سب سے ہندوستان یعنی برے صغیر میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. جو بھی ابھی آپ نے کانسیپٹ آپ بات کی کہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی, جو ابھی مسئلوں کی بات کی, وہ سارے مسئلے رول آف لا ہیں. ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. ہمیں جو یہ جد و جہد کرنی ہے مدینہ کی ریاست کی طرف, اس میں رول آف لا اگر آ جائے, زیادہ تر آپ کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب رول آف لا نہیں ہوتا, جب قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, تو کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے, طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے. اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں, جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے دوسرا کمزور کے لیے. ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ 24,000 ارب روپے کا 10 سالوں میں اس ملک کو مقروض کیا ہے, اور وہ جواب نہیں دے رہے. ان کے لیے اگر جیل میں ہے تو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں. بیچارے عام آدمی 70% پاکستانیوں کے گھروں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے, ان کو جیل میں ایئر کنڈیشن ملے ہوئے ہیں, ٹی وی لگا ہوا ہے وہاں. جو زیادہ جرم کرتا ہے اس کو پریولیجز دی ہوئی ہیں. یہ یاد رکھنا, یہ جو ایک ان کی حدیث ہے وہ آج پاکستان پہ اپلائی کرتی ہے, اور وہ اپلائی کرتی ہے ہر کمزور طبقے پہ. صرف یہ نہیں کہ اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے, غریب کا یہاں عام آدمی کا کیا حقوق ہے. غریب کھڑا ہوتا ہے جا کے عدالت میں طاقتور کے خلاف, کتنے غریب کیس جیت سکتے ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے کیس کرنے کا. ہر جگہ جو ہماری جد و جہد ہے اپنے نیچے طبقے کو اوپر اٹھانا. پاکستان میں 43% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. یہ سارے کمزور بچے ہیں گھرانوں کے, جو اپنے نہ پورے قد پہ پہنچتے ہیں, نہ اپنے ان کا برین گرو کرتی ہے. تو وہ کیا ہے, وہ سارے ہیں, اس میں سارے ہیں, سارا کمزور طبقہ ہے. ہر طبقہ, ہر علاقوں کے جو کمزور طبقے وہ ساروں پسے ہوئے ہیں. ہماری جنگ یہ ہے
حقوق کی جنگ ہے, رائٹس کی جنگ ہے, قانون کی بالادستی کی جنگ ہے. اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جب ہماری اقلیتیں جو کمزور طبقے سے ہیں, جو غریب ہیں, وہ پس جاتی ہے, ان کو نہیں حقوق ملتے, کوٹا نہیں ملتا ان کا. تو یہ جو اوور آل میں آپ کو صرف اس دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری طرح اس ملک کو ایک ماڈرن سٹیٹ بناتا ہے, جو ماڈرن سٹیٹ مدینہ کی ریاست کی لائنز پہ تھی, جو آج بھی جن کو ہم ماڈرن سٹیٹ بھی کہتے ہیں وہ ان اصولوں کے اوپر نہیں چل سکی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب چلوائے تھے. اور اس کے اندر انسانوں کی پروٹیکشن ہے. یاد رکھیں اسلام کے اندر رب العالمین ہے, سب انسانوں کا خدا ہے, رب المسلمین نہیں ہے, عالمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رحمت العالمین, سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے, رحمت المسلمان نہیں, یعنی انسانیت کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے. سب انسانیت کو, اور اکٹھا کیسی ہوتی ہے انسانیت؟ جب سب کے حقوق پروٹیکٹ ہوتے ہیں. کیوں سٹیٹ, اگر بلوچستان میں لوگ ہیں جدھر 70% لوگ غربت کی لکیر اوپر یا نیچے ہیں, اندرون سندھ کے اندر یہ حالات ہے, راجن پور ڈسٹرکٹ یہ پیچھے رہ گئے لوگ, وہ کیوں پاکستان کے لیے لڑیں گے جب ان کو کوئی سٹیٹ ہی نہیں پوچھتی, جب ان کا سٹیک ہی کوئی نہیں ہے اسٹیٹ کے اندر. قبائلی علاقے کے اندر پہلی دفعہ ہم نے سب سے زیادہ فنڈز انجیکٹ کیے وہاں, کیونکہ پیچھے رہ گئے ہیں وہ لوگ وہاں. لوگوں کو ان کو کیوں وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیں گے جب پاکستان کی سٹیٹ ان کی پرواہ نہیں کرتی؟ اسی طرح اقلیتیں ہیں. اقلیتیں جب ہم ان کی سٹیٹ کی پوری پروٹیکشن دیں گے, ان کو ایکول شہری بنائیں گے, ان کی عبادت گاہوں کو, ان کی دین کو, ان کو موقع دیں گے جو ہمارا دین کہتا ہے. قائد اعظم نے 11 اگست کو کوئی نئی بات نہیں کی تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے وہ تقریر کی تھی. کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا آپ کی عبادت گاہ آپ آزاد ہیں, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو آزاد کیا ہوا تھا, انہوں نے کہاں کوئی پابندی لگائی تھی. تو ہم اس ملک کے اندر انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے, مدینہ کی سٹیٹ ایک دن میں نہیں بن گئی تھی, ایک پروسیس ہے, مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ذہن بدلتے ہیں. ہم نے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا کام کرنا ہے کہ ہم نے مدینہ کی سٹیٹ کو ایک انٹلیکچول لیول کے اوپر لوگوں کے پاس لے کے جانا ہے. لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ ملک کس بیسس پہ بنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی, قوم ایک نظریے کے بغیر ختم ہو جاتی ہے. کیوں کوئی ملک میں حصے میں پاکستان کا حصہ بننا چاہے؟ جب ایک کامن ویژن ہوتی ہے, جب سب کے لیے ایک سٹیک ہوتا ہے, جب سب کہتے ہیں یہ میرا بھی ہے پاکستان, جب مسیح برادری, جب ہندو, جب بھائی, جب کلاش کے لوگ, جب سکھ, یہ جب سب کہتے ہیں ہمارا بھی پاکستان ہے, وہ ملک مضبوط ہوتا ہے, مضبوط تکڑا ہوتا ہے ملک. اور آخر میں یہ اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا, ہم پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں, مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کرتارپور کا کیا سکھوں کی کمیونٹی کے اوپر کیا, یعنی وہ ان کا مدینہ تھا اور ننکانہ صاحب ان کا مکہ تھا. مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا. تو مجھے جب پتہ چلا تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنے اوپر لیا کہ اگر مسلمان کو, اگر ہمارے لیے مشکل ہو مدینہ اور مکہ جانا, ہمارے لیے کتنا بڑا عذاب ہے. تو وہ 4 کلومیل دور بارڈر ہے اور وہ وہاں سے دور سے دیکھ رہے ہیں, ایک کوئی انہوں نے پلیٹ فارم بنایا ہو, اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں کرتارپور, کیوں نہیں ہم ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے. تو انشاءاللہ یہ ایک بگننگ ہے. آپ کو کرتارپور جب گرو نانک کی 550 برتھ ڈے ہے, ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو, سکھ کمیونٹی کو, اور اس کے بعد مسلسل آپ کے لیے ننکانہ صاحب بھی اور ادھر بھی پوری آپ کے لیے ڈیولپ کریں گے. آپ کے جو عبادت گاہیں اور جو پروٹیکشن ہیں جو آپ کے لیے وہ مقام رکھتی ہیں جو ہمارے لیے مکہ مدینہ رکھتی ہیں. اور میں وہ بھی اپنی ہندو کمیونٹی کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنی سکھ کمیونٹی کو بھی, اپنی مسیح برادری کو بھی
कैलाश कम्युनिटी, जितने भी भाई जो भी हम कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम अपने नबी की सुन्नत पे चलते हुए आपकी इबादत गाहों को पूरी प्रोटेक्शन देंगे, बल्कि आपके लिए डेवलप करेंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और अपने लोगों के माइंडसेट चेंज करेंगे जिनको समझ ही नहीं है, जिनको ये अल्लाह ने जो कुरान में हमें कहा हुआ है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और हमें हुक्म दिया हुआ है, कुरान के अंदर हमें हुक्म दिया हुआ है कि दूसरों जिस इबादत गाह में भी अल्लाह का नाम लिया जाता है, हर कौम को अपनी शरीयत दी हुई है, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। इंशाअल्लाह आपको पूरी प्रोटेक्शन भी देंगे। आपको आगे भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम इस मुल्क को उस तरफ लेके जाएंगे कि ये सारा जो ये जो किससे मैं कहूँ कि ये जाहलियत है कि लोगों को समझ नहीं है कि हमारे दीन की पूरी तरह समझ नहीं है, ना लोगों को पूरी तरह समझ है अपनी कुरान की, और उस सबसे बड़ी वजह यह है कि कभी किसी ने सही माने में लोगों को मदीना की रियासत का समझाया नहीं है, जो इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत पूरी तरह इसके ऊपर रिसर्च भी करवाएगी, स्कॉलरशिप भी करेगी और सबको बताएगी कि हमारी विजन क्या है, कौन सा आइडियल हम चाहते हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं, रोड मैप क्या है पाकिस्तान का, और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐवान सदर में अक़लियतों के हवाले से तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे।